ہر بندے کی بخشش نہیں ہوتی شب برات میں. اب یہ بھی مغالطہ ہے. اگر کیونکہ ہر بندے کو اللہ بخش دیتا ہے, وہ آقا نے جہاں یہ بتایا وہاں یہ بھی بتایا ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہوتی جب تک وہ اپنے اس گناہ سے پکی توبہ نہیں کرتا. اللہ سے ان گناہوں میں جو ملوث بنتا ہے, جب تک ان گناہوں سے توبہ نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اسے بخشتا نہیں. اب وہ حدیث سن لیں. اب یہ میں بہقی شعب الایمان میں حدیث لائے. حدیث کا نمبر ہے 3837. حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین بیان کرتی ہیں, آقا نے ان سے فرمایا یا حمیرہ. عائشہ صدیقہ کا ایک نیک نیم, پیار والا نیم آقا بلایا کرتے تھے. کبھی کبھی عائشہ کی بجائے حمیرہ فرما دیتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی بیوی کو پیار سے اصل نام کے بجائے کوئی اور نام لینا چاہیں تو یہ بھی آقا کی سنت ہے, حضور کی سنت ہے یا حمیرہ. تو فرمایا اما تعلمین ان هذه الليلہ لیلۃ النصف من شعبان. اے عائشہ, اے حمیرہ, کیا تجھے پتہ ہے یہ کون سی رات ہے؟ فرمایا یہ 15 شعبان کی رات ہے. ان للہ فی هذه الليلۃ عتقاء من النار بقدر شعر غنم کلب. یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی بڑھ کے میری امت گناہگاروں کو بخشتا ہے. قلت یا رسول اللہ, کہتی ہے میں نے آقا سے عرض کیا کہ وما بارو شعر غنم کلب, حضور یہ جو قبیلہ بنو کلب ہے اس کی بکریوں کے بال سے کیا مراد ہے, وہ کتنے بال ہیں؟ تو پھر آقا فرماتے ہیں کالا لم یکن فی العرب قبیلۃ قوم اکبر غنما منہم. آقا فرماتے ہیں عرب کے اندر کوئی قبیلہ کوئی قوم ایسی نہیں جن کے پاس ان سے بڑھ کے بکریاں, یعنی پورے عرب میں ان کے پاس جو بکریاں تھی سب سے زیادہ تھیں, اور ان کی بکریوں کی تعداد کو گن نہیں سکتا تھا. اس قبیلے کا نام لیا. تو جس قبیلے کی بکریوں کی تعداد بے حساب ہو, ان کے جسم پر بالوں کی تعداد کا حساب کون لگا سکتا ہے؟ آقا نے وہ قبیلہ بتایا. تو پھر فرمایا لا اقول ستۃ نفر. فرمایا اے عائشہ 6 بندے ایسے ہیں جن کی بخشش کی بات میں نہیں کر رہا. آقا یہ فرما کے وہ کون ہے؟ پہلا بندہ فرمایا مدمن خمر, ہمیشہ شراب پینے والا, جو عادی شرابی ہو, عادی شرابی شراب پیتا رہتا ہو. فرمایا اللہ تعالیٰ شب برات میں بھی شرابی کو نہیں بخشتا جب تک وہ شرابی اپنے گناہ سے پکی توبہ نہیں کر لیتا. اب کوئی بندہ لے کے سارا سال شراب پیو, سارا سال کرپشن کیو, سارا سال حرام کھایا ہو, وہ کہے کہ ایک رات میں آ کے پھر میں معافی مانگوں گا تو بخشا جاؤں گا, تو جب تک اپنے گناہ سے توبہ نہیں کرتا پہلے تب تک اس کی بخشش اللہ نہیں کرتا. تو یا کا بتا رہے. دوسرا بندہ کون ہے؟ پہلا تو ہو گیا عادی شرابی اس حدیث میں. دوسرا ہے ولا عاق لوالدیہ, اور جو بندہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو, اللہ تعالیٰ اس کو اس رات بھی نہیں بخشتا جب تک اپنے ماں باپ کو پہلے راضی نہیں کر لیتا, ماں باپ سے پہلے معافی نہیں مانگ لیتا. اب ماں باپ ناراض ہیں اور بندہ ادھر ساری رات مسجد میں ہے, باپ ناراض ہے, بیٹا ساجد قرآن پڑھ کے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے, تلاوتیں کر رہا ہے, نفلیں پڑھ رہا ہے, بڑے بڑے سجدے کر رہا ہے. اگر باپ ناراض ہے ساری رات سجدہ کر, تجھے کچھ نہیں ملنا. اور ہم سمجھتے ہیں شاید باپ کو دھکے دے دیں, گالیاں بھی دے دیں, اور پھر ایک رات آ کے اللہ سے مانگے. اللہ کہتے ہیں پہلے باپ کو منا. باپ کا نافرمان, ماں کا نافرمان, دونوں کا ذکر آیا ہے. ولا عاق لوالدیہ, جو ماں باپ کا نافرمان ہے, ان سے آق ہے, تعلق نہیں ہے صحیح, تو فرمایا اس کی بخشش بھی شب برات میں اللہ نہیں کرتا. ہاں ایک شرط ہے کہ پہلے ماں باپ کو راضی کر لے, باپ کے قدم پکڑ لے, ابا جان مجھے معاف کر دو, اللہ کی بات میں معافی مانگنے جا رہا ہوں, تو پھر اللہ بھی معاف کر دیتا ہے. 2 باتیں ہو گئی. اب تیسری بات فرمایا ولا مصر علی زنا, اور جو بندہ زنا پہ مصر رہتا ہے, گناہ پہ مصر رہتا ہے, تو اس بندے کی بخشش بھی اس رات نہیں ہوتی. ولا مصارم, اور جو قطع تعلقی کرنے والا ہے, کن سے؟ رشتہ داروں سے, بہن بھائیوں سے, خالہ سے, پھوپھی سے, چاچا سے, مامے سے, رشتہ داروں سے جو تعلق توڑتا ہے, جو تعلق توڑنے والا ہو, اب اس کی بخشش بھی اس رات نہیں ہوتی. اب لوگوں کا آج حال کیا ہے ہمارا, جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں, کہ سگے بھائی سے بندہ بولتا نہیں ہے اور فیس بک پہ کہتا ہے جی میری فرینڈ لسٹ پوری ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, 5000 کے ایک عدد ہوتا ہے فرینڈ اپنے ساتھ ایڈ کرنے کا, دوستی
قائم رکھنے کا عدد ہے 5000. ادھر اس کی لسٹ پوری ہو گئی ہے, اس سگے بھائی سے اس کا بول چال نہیں, باپ سے بول چال نہیں ہے, تو ایسی دوستیوں کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تو اللہ آقا فرماتے ہیں جو قطع تعلقی کرتا ہے, رشتے توڑتا ہے, حدیث پاک میں آتا ہے لا يدخل الجنہ قاطع, فرمایا کہ جو قطع تعلقی کرنے والا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور اس پہ ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں, بڑی پیاری حدیث ہے, اور یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ صحیح بخاری میں حدیث آئی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ من سرہ ان یبسط له فی رزقہ وان ینسع له فی اثرہ فلیصل رحمہ. آقا فرماتے ہیں جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق اور اس کی عمر بڑھا دی جائے, رزق میں اضافہ کر دیا جائے اور عمر میں اضافہ کر دیا جائے. آج ہر بندہ چاہتا ہے نا میری عمر بڑی ہو اور رزق میں وسعت ہو. فلیصل رحمہ, وہ رشتہ داروں سے تعلق جوڑے, قطع تعلقی کے بجائے صلہ رحمی کرے. جو قطع تعلقی کرنے والا ہے فرمایا کہ اس کی بخشش اللہ شب برات میں بھی نہیں کرتا, اور جو یہ صلہ رحمی کرتا ہے, تعلق توڑنے میں جوڑتا ہے, فرمایا اس کا رزق بھی اللہ بڑھا دیتا ہے, اس کی عمر میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. اب یہ کتنے 4 بندے ہو گئے, 5واں بندہ جس کی بخشش اس رات نہیں ہوتی, فرمایا ولا مصور, فرمایا جو بت بناتا ہے. یہاں مصور سے وہ تصویر نہیں ہے جو عام روٹین کی تصویر ہوتی ہے, یعنی کہ وہ بت تراش جو ایسے بت بناتا ہے جن بتوں کی پوجا کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان بتوں کو بھی دوزخ میں ڈالے گا, اور جو ان کی پوجا کرتے تھے ان کو بھی دوزخ میں ڈالے گا. جو حدیث قرآن مجید میں جو آتا ہے کہ وقودها الناس والحجارہ, وہ جو دوزخ ہے اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. کون سے انسان اور پتھر؟ وہ پتھر جن کو بت بنایا گیا تھا, اور وہ لوگ جو ان بتوں کی پوجا کرتے تھے, ان دونوں کو اکٹھا دوزخ میں ڈالا جائے گا. اللہ کہے گا ان کو بھی ڈالو جن کی پوجا کرتے تھے, اور جو پوجا کرتے تھے ان کو بھی ساتھ ڈالو, اکٹھے جائیں. تو جو بت تراش ہے اس کی بھی بخشش اطراف نہیں ہوتی جب تک اپنے گناہ سے توبہ نہیں کرتا. 6واں بندہ فرمایا ولا قطاع, چغلی کرنے والا, چغل خور, اس کی بھی بخشش اس رات نہیں ہوتی شب برات میں جب تک اپنے گناہ سے پہلے توبہ نہیں کرتا. تو اس حدیث میں ان 6 کا ذکر ہے. کچھ اور حدیث میں 2 بندے اور بھی ہیں, فرمایا مشاہن وقاتل نفس, وقاتل نفس, جو کینہ پرور ہے اس کی بخشش بھی نہیں ہوتی, اور جو قتل کرنے والا ہے, جو مسلم احمد نمبر میں حدیث آئی ہے, اللہ اس کی بخشش بھی نہیں کرتا. اور ایک حدیث پاک میں ساتھ مشرک کا لفظ بھی آیا ہے, جو شرک کرنے والا ہے اللہ کے ساتھ, جب تک اپنے گناہ سے توبہ نہیں کرتا اللہ بخشش کی رات میں بھی اس کی بخشش نہیں کرتا. اب یہ 9 بندے ہو گئے. جو بندہ ان 9 میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہو نا, وہ شب برات ساری رات بھی جاگ لے, اس سے اس کی بخشش نہیں ہوتی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ آقا نے فرمایا.